السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ہم جب دعا کرتے ہیں تو دعا کے اندر کبھی بھی دنیاوی کوئی چیز ہم طلب نہ کریں۔ یہ مطلب کہ ایک اپنا مزاج ہے صوفیہ کرام کا۔ تو اچھا، اس پر دلیل دیتے ہوئے وہ فرماتے ہیں کہ کس وجہ سے ہم دنیاوی مقاصد کے لیے دعا نہ کریں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم اکثر دعا کرتے ہیں جناب مجھے گاڑی مل جائے، مجھے جو ہے وہ میری عمر کے اندر اضافہ ہو جائے، یا مجھے آخرت کے اندر جو ہے وہ جنت مل جائے، یا مجھے اور کوئی دنیا کی نعمت مل جائے۔ تو اس طریقے سے جو دعا کرتے ہیں، تو صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ ایک واقعہ انہوں نے بیان کیا، کہا کہ ایک مرتبہ بادشاہ تھا وہ بادشاہ بڑا خوش ہوا اور اس نے اعلان کیا کہ میرے دربار میں جتنے بھی لوگ حاضر ہیں تو شام تک ان کو اجازت ہے کہ اگر وہ کسی بھی چیز کو ہاتھ لگا دیتے ہیں وہ چیز اس کی ہو جائے گی۔ تو لوگ دوڑے اور کسی نے جو ہے وہ تلواروں کو ہاتھ لگایا، کسی نے سونے کو ہاتھ لگایا، کسی نے چاندی کو ہاتھ لگایا، اس طریقے سے مختلف چیزوں کو ہاتھ لگانا شروع کیا۔ تو ایک خاتون وہاں پر بیٹھی ہوئی تھی، تو وہ خاموشی سے بیٹھی رہی وہاں پر۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا، کہا کہ تجھے کسی چیز کی طلب نہیں ہے، تجھے کوئی چیز نہیں چاہیے؟ تو اس نے کہا کہ جناب چاہیے، لیکن کہا کہ بادشاہ سلامت آپ نے جو اعلان کیا ہے کہ جو ہے وہ کسی چیز کو ہاتھ لگا دے وہ اس کی ہو جائے گی، کیا آپ اپنے اس وعدے پر قائم ہیں؟ تو بادشاہ نے کہا بالکل، میں شام تک قائم ہوں جب تک سورج غروب نہیں ہوتا۔ تو وہ خاتون اٹھی اور اس نے بادشاہ کو ہاتھ لگا دیا، تو جیسے بادشاہ کو ہاتھ لگایا تو بادشاہ نے فوراً اعلان کیا کہ سارے لوگ رک جائیں، اب کسی نے کسی چیز کو نہیں اٹھانا۔ تو لوگ بڑے حیران ہوئے، کہا کہ بادشاہ سلامت آپ نے تو شام تک کا وقت دیا تھا، ابھی تو چند لمحے گزرے ہیں، ہم نے تو کوئی چیز اٹھائی بھی نہیں ہے، یہاں سے لے کر بھی نہیں گئے، تو آپ نے پہلے ہی کہہ دیا کہ اب کوئی چیز کو ہاتھ نہ لگائے، تو وجہ کیا ہے؟ تو بادشاہ سلامت نے کہا کہ واقعی میں نے اعلان کیا تھا، لیکن ایسا ہوا کہ میں نے کہا تھا کہ جو جس چیز کو ہاتھ لگا دے گا وہ اس کی ہو جائے گی، تو اس خاتون نے مجھے ہاتھ لگا دیا ہے تو میں اس کا ہو گیا، جب میں اس کا ہو گیا تو اب یہ چیزیں میری نہیں رہی، اب یہ چیزیں جو ہے وہ اس کی ہو گئی، تو اس لیے جو ہے وہ کوئی بھی بندہ یہ چیزیں نہ اٹھائے اب۔ تو یہ واقعہ بیان کرنے کا ان کا مقصد یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جہاں پر ہم چیزوں پر نظر ڈالتے ہیں، چیزوں پر ہاتھ ڈالتے ہیں، وہاں پر بہتر ہے کہ ہم اس بادشاہ کو ہی طلب کر لیں، اس بادشاہ کا ہی قرب حاصل کر لیں۔ جب وہ بادشاہ کا قرب حاصل ہو جائے گا یہ ساری چیزیں ہمیں خود بخود مل جائیں گی، یہ ساری کی ساری چیزیں ہماری جو ہے وہ ہو جائیں گی خود بخود۔ اس طریقے سے وہ کہتے ہیں جہاں پر ہم دنیاوی کوئی مقصد کے لیے دعا کرتے ہیں، کسی ایک چیز کو دنیا میں مانگ رہے ہوتے ہیں، اچھا بعض اوقات ہمیں نہیں پتہ ہوتا وہ چیز ہمارے حق میں بہتر ہے یا نہیں، بعض اوقات وہی ہمارے لیے وبال جان وہ چیز بن جاتی ہے جس کو ہم نے دعا سے مانگا ہوتا ہے۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اس رب کا قرب مانگو، اس رب کی محبت مانگو، جب اس رب کی محبت مل جائے گی، اس رب کا قرب نصیب ہو جائے گا، آپ بتائیں کیا پھر اللہ تعالیٰ آپ کو جہنم میں ڈالے گا؟ معاذ اللہ۔ جب وہ راضی ہو جائے گا تو جنت بھی آپ کو مل جائے گی خود بخود، اور جب وہ راضی ہو جائے پھر وہ خود کہتا ہے کہ میں بندے کے اتنے قریب ہو جاتا ہوں کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ تو جہاں پر چیزیں مانگی جاتی ہیں وہاں پر اس بادشاہ کو ہی طلب کر لیا جائے، اس بادشاہ کی محبت کو مانگ لیا جائے۔ جب اللہ رسول کی محبت دل کے اندر پختہ ہو جائے گی، اللہ رسول کی محبت مل جائے گی انسان کو، تو انشاءاللہ عز و جل یہ چھوٹی چیزیں، دنیاوی چیزیں اور اخروی چیزیں انشاءاللہ ساری کی ساری انسان کو نصیب ہو جائیں گی۔